مکی ہوتی ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس کے ساتھ، اور مدنی صورتوں میں زیادہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ تاہم یہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، ایکسیپشنز یہاں پر بھی موجود ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ مدنی صورت ہے لیکن اس میں یا ایھا الناس استعمال ہوا ہے، جیسے اس کا تیسرا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور بھی اس میں یا ایھا الناس کا لفظ آیا ہے۔ اور سورہ نساء بھی مدنی ہے، اس میں بھی یا ایھا الناس موجود ہے۔ اور سورہ حج مکی ہے، مدنی صورت ہے، لیکن اس میں مدنی ہونے کے باوجود یا ایھا الناس موجود ہے۔ جس صورت میں انبیاء اور سابقہ امتوں کے واقعات ہوں وہ مکی ہوتی ہیں، سوائے صورت بقرہ کی، یہ ایک ایکسیپشن موجود ہے۔ جس صورت میں آدم اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے، سوائے صورت بقرہ کی۔ جس صورت کی ابتدا حروف تہجی سے ہو وہ مکی ہے، سوائے بقرہ اور آل عمران کی۔ تو جس صورت میں جہاد کی اجازت ہے یا اس سے متعلقہ احکامات ہیں وہ مدنی ہے، کیونکہ جہاد مدینہ میں آ کر شروع ہوا۔ جس صورت میں منافقین کا تذکرہ، ان کی عادات و خصائل کا تذکرہ، وہ بھی مدنی ہے، سوائے سورہ عنکبوت کے، کہ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے لیکن وہ مکی ہے۔ جس صورت میں حدود و فرائض کا ذکر ہے وہ بھی مدنی ہے، چونکہ یہ مدینہ میں آ کر سارے احکام نازل ہوئے۔ تو مکی آیات اور صورتیں عام طور پہ چھوٹی اور مختصر ہیں، جبکہ مدنی آیات لمبی ہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ مکی صورتوں میں شرک اور بت پرستی کی تردید ہے، مشرکین سے مباحثہ مجادلہ ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں عام طور پہ اہل کتاب کے عقائد کو رد کیا گیا ہے۔ پھر مکی اور مدنی صورتوں میں جو اسلوب بیان ہے اس کا بھی فرق ہے، کیونکہ جو اہل مکہ تھے، مشرکین تھے، انہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ ان کے خیال میں ان سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مالک اور کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جو قرآن نازل کیا وہ مطلب کہ بہت زیادہ رچ ہے اس حوالے سے کہ اس میں الفاظ ہی بہت ہے، تو بڑی مقفع مسجع عبارتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے آیتیں ہیں اور مشکل الفاظ ہیں۔ اہل مکہ کو اللہ نے چیلنج کیا کہ تمہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہے، اس جیسا قرآن پیش کرو گے، چنانچہ وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں کہ جو مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں گے، تو یہ بیک گراؤنڈ اگر آپ کو پتہ ہو مکہ کے حالات کیا تھے، مدینہ کے حالات کیا تھے، صورتوں کا اسلوب بیان کیسا ہوتا ہے، تو پھر تفسیر کرتے وقت جو ہے وہ آسانی رہتی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی شناخت کا فائدہ کیا ہے؟ تو مکی اور مدنی صورتوں کا تعین کرنا یہ ایک مشکل کام ہے۔
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا پتہ چلتا ہے کہ پہلے کون سا قرآن نازل ہوا، بعد میں کون سا نازل ہوا، تو احکام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی کہ دو آیتیں اگر ایک ہی موضوع پر ہیں، ایک مطلق ہے دوسری مقید ہے، ایک عام ہے دوسری خاص ہے، تو پھر ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے والی ہے اور یہ بعد والی ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر مکی اور مدنی کا پتہ ہے۔ اس سے صورتوں کا پس منظر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مکی صورت ہے تو مکہ کے حالات انسان کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مدنی صورت ہے تو مدینہ کے حالات پھر سامنے رکھنا ہوتے ہیں۔ علماء نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے، ہم تو یعنی کہ صرف موٹی موٹی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ باقی علماء نے تو یہاں تک اس حوالے سے کام کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر سفر میں کون سی صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں اور حضر میں کون سی نازل ہوئیں، موسم گرما میں کون سی ہوئیں، موسم سرما میں کون سی ہوئیں، اور نبی علیہ السلام پر یعنی کہ بستر پر کون سی آیتیں نازل ہوئیں، زمین پر کون سی ہوئیں، آسمان پر کون سی ہوئیں۔ یعنی یہاں تک علماء نے اس حوالے سے کام کیا ہے۔ یہ یعنی کہ تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن ہم نے جو اہم موٹی باتیں تھیں وہ ڈسکس کر لی ہیں۔ احزاب، اجزاء اور رکوع۔ تو قرآن کی ایک اور تقسیم ہے احزاب، اجزاء اور رکوع میں۔ احزاب اور منازل۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور منازل منزل کی جمع ہے۔ قرآن کو 7 احزاب میں یا 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مکمل پڑھنا چاہے روزانہ ایک منزل یا ایک حزب پڑھ لے، ایک ہفتے میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں یعنی کہ صورتیں ہیں، یعنی کہ یہ 7 صورتوں کے گروپ ہیں۔ تو صحابہ کرام سے یہ تقسیم ثابت ہے کہ قرآن کی جو منزلیں ہیں یا احزاب ہیں، یہ والی تقسیم صحابہ کرام سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ اوس بن حذیفہ کہتے ہیں، میں نے صحابہ سے پوچھا آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک حزب میں 3 صورتوں کا، دوسرا 5 صورتوں کا، تیسرا 7 صورتوں کا، چوتھا 9 صورتوں کا، پانچواں 11 صورتوں کا، چھٹا 13 صورتوں کا، اور آخری حزب یعنی کہ وہ مفصل میں قاف سے آخر تک کا ہے۔ یہ 7 منزلیں ہیں۔ تو اس میں سورۃ فاتحہ شامل نہیں۔ سورۃ فاتحہ کی حیثیت کہہ لیں کہ مقدمے کی ہے یا دیباچے کی ہے، تو اس کو ان احزاب میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ 7 منزلیں ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ویسے تو قرآن پاک جب آپ کھولتے ہیں تو وہاں پر لکھا بھی آتا ہے کہ یہ منزل 1 ہے، یہ منزل 2 ہے، 3 ہے، ایسے۔ حزب، حا زا با، حزب، جس کی جمع ہے احزاب۔ حزب کا معنی ہے گروپ، گروہ۔ ایک تقسیم ہے پاروں کی تقسیم۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم بعد کی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ تو یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی 30 دن میں یعنی ایک مہینے میں قرآن مکمل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لے۔
تو لیکن یہ جو تقسیم ہے نا، یہ مطلب کہ اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی بندے کے پاس قرآن تھا اور وہ صفحات گنتا رہا، اور گن کر اس نے 30 پر تقسیم کر دیا اور 30 پارے بنا دیے، یوں لگتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات سورت کی ایک آیت ایک پارے میں ہوتی ہے، پوری سورت دوسرے پارے میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات آدھا رکوع یا آدھا مضمون ایک پارے میں ہے اور باقی دوسرے پارے میں ہے۔ تو یہ یعنی کہ اتنی اچھی تقسیم نہیں ہے، یہ پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بھی اچھی تقسیم نہیں ہے۔ اور اب یہ جیسے چل رہی ہے تو ویسے ہی چلتی جا رہی ہے، کوئی اس کو چھیڑتا بھی نہیں۔ تو شاید اس لیے کوئی اس کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، چونکہ لوگ زیادہ سمجھتے نہیں ہیں ان باریک باتوں کو، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن میں تبدیلی کر دی ہے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جیسے سورہ حجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ اور اسی طرح وہ جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شاہ مصر سے گفتگو ہے، آدھی گفتگو 12ویں پارے میں ہے، آدھی 13ویں پارے میں ہے۔ تو یہ کوئی ایسا یعنی کہ نا اس میں مضامین کا خیال نہیں کیا گیا، اور یہی صورتحال وہاں پہ ہے سورۃ الکہف میں، جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ان کے 2 سوالات 15ویں پارے میں ہیں اور باقی جو حصہ ہے وہ 16ویں پارے میں ہے۔ تو خیر یہ تقسیم بعد کی ہے، اور یہ صرف سہولت کی خاطر کسی نے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا۔ ایک تقسیم ہے رکوعوں کی۔ موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اب یہاں پہ اوحینا یہ فعل ہے اور اس کے بعد الا آ رہا ہے، تو ترجمہ کریں گے دل میں بات ڈالنا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی الا آ رہا ہے یوحون کے بعد۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو یہاں پر بھی دل میں بات ڈالنے کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی طرف وحی تو بھیجی نہیں جا سکتی، نبوت اور رسالت والی، تو دل میں بات ڈالنا۔ میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ اوکے۔ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں وحی کا یہ مفہوم بیان کیا ہے: الوحی الاشارۃ السریعۃ فی خفیہ، ایسا اشارہ جو سرعت کے ساتھ خفیہ طریقے سے کیا جائے، یعنی کہ تیزی کے ساتھ۔ تو وحی کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ ایسا ذریعہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو علم اور ہدایت کے مختلف پہلوؤں سے مخفی طور پر باخبر کر دے، اور یہ علم انسانی عادات کے برخلاف ہو، یعنی یہ کسی فکر اور تدبر کا نتیجہ نہ ہو، تو یہ وحی ہے۔ وحی کے اصطلاحی مفہوم میں اس کا لغوی مفہوم شامل ہے، یعنی اشارہ کرنا، تیزی کے ساتھ خفیہ اشارہ کرنا۔ تو بعض نے وحی کی صورت یہ ہے کہ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیاء، اللہ کا کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو۔
تو اب یہ لفظ جو ہے انبیاء کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، کسی اور کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے. یعنی جو لفظ وحی ہے، واو، ہا اور یا، یہ جو لفظ ہے یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. ہاں البتہ اس کے جو دیگر مشتقات ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن لفظ وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہو چکا ہے. وحی کی اقسام، تو قرآن پاک میں وحی کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں. ایک وحی وہ ہے جس کی نسبت شیطانوں کی طرف کی گئی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر وحی سے مراد دل میں بات ڈالنا ہے. فرشتوں کی طرف بھی وحی کی نسبت کی گئی ہے. او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرتا ہے. ایک وحی وہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور یہ وحی اس مخلوق کو ہوتی ہے جو غیر مکلف ہے، جیسے آسمان، زمین، ملائکہ، حیوانات، ان کی طرف وحی کا لفظ ان کی نسبت سے بولا گیا ہے. جیسے آسمانوں کے بارے میں کیا کہا، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے ہر آسمان کو اس کا حکم بھیجا. زمین کے بارے میں بھی ہے کہ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی قیامت کے دن. کیوں؟ کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہے، زمین کو، یعنی حکم دیا ہے. ملائکہ پر وحی بھیجنے کا ذکر بھی ہے، اور شہد کی مکھی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ایک وحی کی قسم وہ ہے کہ جو مکلفین مگر غیر انبیاء کو ہوتی ہے، یعنی انسانوں میں جو غیر انبیاء لوگ ہیں ان کی نسبت سے بھی وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسے موسیٰ کے حوالے سے ہم نے پڑھا، تو وحی بنیادی طور پر 3 قسموں میں منقسم ہے. ایک وحی جبلی یا طبعی، دوسرا ہے وحی جزئی، تیسرا ہے وحی شرعی. ہم ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. جبلی یا فطرتی الہام یا وحی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ وحی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے. شہد کی مکھی کو چھتا بنانے کا، شہد جمع کرنے کا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہی یہ بات ڈالی ہوئی ہے. مچھلی تیرتی ہے، پرندہ اڑتا ہے، ایک نو مولود بچہ جو ہے وہ دودھ پی لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. گویا کہ یہ جبلی وحی، الہام ہے جو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے. جزئی وحی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی خاص معاملے میں اپنے کسی بندے کے دل میں کوئی ہدایت، علم، تدبیر القاء کر دیتا ہے، اور اسے غور و فکر اور تحقیق اور تجسس کے بغیر صحیح راستہ مل جاتا ہے. یہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو صاحب بصیرت بنا دیتا ہے کہ بغیر کسی زیادہ غور و فکر کے اسے بات سمجھ آ جاتی ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو وہ بات سمجھنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، مختلف کورسز کرنا پڑتے ہیں، ورکشاپس کرنی پڑتی ہیں،
اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کو ویسے ہی سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ وہی عام لوگوں پر بھی ہوتی ہے اور اللہ کے مقرب بندوں پر بھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کرنا، اب یہ کہ معمولی بات نہیں ہے، انہوں نے کر دیا. وہی شرعی یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنا پیغام عطا فرماتا ہے. یہ پیغام کیسے عطا فرماتا ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے. وحی اور الہام دونوں میں فرق ہوتا ہے. وحی کا لفظ جو ہے یہ القاء اور الہام دونوں کو شامل ہے. یعنی کہ وحی میں القاء بھی ہوتا ہے، دل میں بات ڈال دینا، اور الہام بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو مخفی تعلیم ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں. جبکہ ہر الہام وحی نہیں ہوتا، بعض الہام وحی کے علاوہ ہوتے ہیں. تو متکلمین کے نزدیک الہام سے مراد وہ غیبی تعلیم ہے جو بغیر کسب و اکتساب اور نظر و استدلال کے اللہ تعالیٰ یا مالائے اعلیٰ کی طرف سے قلب میں القاء ہو. متکلمین یہ کہتے ہیں کہ الہام یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی محنت مشقت کے، کسب و اکتساب کے، غور و فکر کے انسان کے دل میں کوئی علم آ جائے، وہ ہے الہام. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے یا فرشتوں کی طرف سے آ جائے، مالائے اعلیٰ یعنی کہ فرشتے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. علم لدنی ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ علم لدنی ہے اس کے پاس. تو جو الہام ہے یہ سب کو ہوتا ہے، نبی کو بھی اور غیر نبی کو بھی. تو گویا کہ جو وحی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی ہونا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بات یقینی ہوتی ہے. وحی اللہ کی طرف سے ہے، یہ یقینی بات ہے. جبکہ جو الہام ہے اس میں وہ یقین اور قطعیت نہیں ہوتی. وحی وہ شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوتی ہے، جبکہ الہام کو یہ والا جو کہہ لیں کہ سٹیٹس ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. وحی حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، الہام حجت اور دلیل نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اور بھی کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں نا، جیسے کشف ہونا، بعض لوگوں کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم سنتے ہیں. تو کشف، الہام، خواب، یعنی کہ عام لوگوں کو کشف ہو جائے، خواہ انہیں خواب آ جائے، خواہ انہیں الہام ہو جائے، وہ شرعی طور پر حجت اور دلیل نہیں ہے. یعنی نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہے. ہاں البتہ یہ رؤیا صالحہ کا لفظ آپ نے لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے. صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچے خواب. اور ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو سچا خواب ہے یہ نبوت کا 46واں جز ہے. یہ پاسبل ہے، یعنی کہ جو خواب انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ یقینی ہوتا ہے،
لیکن یہ طے کرنا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے نبی کے علاوہ کسی کا خواب وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ نے مجھے نمازیں معاف کر دی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے فلاں کو معاف کر دیا ہے، تو وہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور وہ سچا نہیں بھی ہو سکتا۔ ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ اور جو کشف ہوتا ہے کہ پردے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی دلیل اور حجت نہیں ہے شریعت میں۔ ایسے ہی الہام، تو یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں، عام انسان کا خواب ہو یا الہام ہو، اس پر شیطان غالب آ سکتا ہے، جبکہ نبی پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا دین ثابت ہی کشف اور الہام سے ہوتا ہے، تو دین جو ہے اس کی بنیاد وحی پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی مختلف صورتیں، تو پہلی صورت یہ تھی رؤیائے صادقہ، سچے خواب۔ تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ نبی کے خواب میں شیطان نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ میرے خواب میں نہیں آ سکتا، یا شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، نبی علیہ السلام کا بھی ایک خواب ہے، تو بہرکیف یہ وحی ہے۔ تو نبی کے خواب سے شریعت ثابت ہوتی ہے، کسی اور کے خواب سے نہیں۔ لوگ مطلب کہ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں عام ہمارے ہاں، صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کہ میرے خواب میں آج فلاں آیا، میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی، یہ کیا۔ تو اللہ کے رسول کی زیارت خواب میں ممکن ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ خواب دیکھنے والے نے جن کو دیکھا ہے وہ واقعی اللہ کے رسول تھے؟ یہ کون بتائے گا؟ یا تو خواب دیکھنے والا اتنا صاحب علم ہو، اس نے تمام تر احادیث سے نبی علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک ہے اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ کے رسول کا یہ حلیہ تھا۔ تو بہرکیف یہ چیزیں ہیں کہ بعض لوگ اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ابھی جیسے ہمارے یہاں پہ ایک صاحب علم تھے، ان کے خواب میں اللہ کے رسول آئے تھے، بائی ایئر پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، میرے آنے جانے کا ٹکٹ بھی آپ نے کروانا ہے۔ تو مطلب اب اس طرح کی باتوں میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب اللہ کے رسول کے علاوہ، ہاں میں یہ لفظ بولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ جھوٹا ہے، تو بہرکیف میں صرف یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ، نبی کے علاوہ باقی لوگوں کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے، رحمانی خواب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے باقی لوگوں کا خواب وہ دلیل اور حجت نہیں ہے، اس پر آپ نہ تو کسی کو کوئی چیز ثابت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو سزا دے سکتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے میں نے خواب میں دیکھا کہ فلاں نے چوری کی ہے، تو کیا اس کے خواب پہ اسے سزا دے دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی، وہ خواب ہے بس ہے۔ دوسری صورت ہے القاء فی القلب یا نفث فی الروع، دل میں بات ڈال دینا۔ فرشتہ سامنے نہیں آتا تھا، بس دل میں بات ڈال دی جاتی۔
نہیں، شہاب ثاقب تو اب بھی پڑھتے ہیں ان کو. انسانوں کی شکل میں جو شیاطین ہیں وہ الگ ہیں، جنوں میں جو شیاطین ہیں وہ الگ ہیں. من الجنت والناس دونوں میں ہی ہیں. جو یوسوس فی صدور الناس کا کام کرتے ہیں دونوں میں موجود ہیں. تو شہاب ثاقب پڑھتے ہیں اب بھی. سارے خواب سچے نہیں ہوتے. خواب کی بہت ساری قسمیں ہیں. جیسے ہمارا جو دینی لٹریچر ہے، احادیث میں خواب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ سچا ہوتا ہے. ایک خواب وہ ہے کہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ صرف پریشان کرنے کے لیے خواب میں آتا ہے. تیسرا وہ خواب ہے کہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ حدیث نفسی ہے، یعنی کہ انسان کے دل کے خیالات. بعض اوقات انسان کے دل میں تحت شعور میں کہہ لیں آپ کچھ باتیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ انسان کسی کو بتا نہیں سکتا، کسی کو کہہ نہیں سکتا، وہ اس کے اندر ہی اندر دل کے نہا خانوں میں موجود ہوتی ہیں. وہ بعض اوقات پھر خواب کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یا جو انسان ہر وقت سوچتا ہے، وہ خیالات جو اس کے ذہن پر حاوی اور طاری ہو جائیں وہ خواب کی شکل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں خواب کی. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اپنے بندے کو خبردار بھی کرتا ہے. اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے آگاہ کرتا ہے، یا کوئی خوشخبری ملنے والی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ خواب میں دے دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. اب یہ ٹاپک ہمارا پھر نکل جائے گا سائڈ پہ. تو یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے کہ خوابوں کی علامات کیا ہیں. جو رحمانی خواب ہیں ان کی علامات کیا ہیں، شیطانی خوابوں کی علامات کیا ہیں. تو یہ مطلب کہ خواب کے اوپر ڈیپینڈ بھی کرتا ہے بعض اوقات کہ خواب کیسا آیا ہے. خواب کو سن کر پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو کی ورڈز ہیں وہ کیسے ہیں اور اس کا سین کیا ہے. تو پھر بھی چیزیں خواب دیکھ لیا تو کسی کو بتانا نہیں چاہیے بلکہ صدقہ کر دینا چاہیے، یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں ماہر لوگ ہیں ان سے تعبیر کروائی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کیا کرتے تھے. فجر کے بعد آپ بیٹھتے صحابہ کی طرف منہ کر کے، تو آپ صحابہ کو پوچھا کرتے، ہاں بھئی کسی نے خواب دیکھا ہے رات؟ تو صحابہ اپنے اپنے خواب سناتے اللہ کے رسول کو، آپ تعبیر کرتے. تعبیر کروائی جا سکتی ہے لیکن اچھے معبر سے کروانی چاہیے کہ جس کو پتہ ہو کہ خواب ہے کیا چیز. چونکہ خوابوں کا علم یہ مطلب کہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہ بہت محدود گنے چنے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اس لیے تو یوسف علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پہ بیان کیا تھا نا کہ مجھے اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے. یہ بڑا ایک قیمتی علم ہے یہ. تو خیر ہم وحی کی صورتیں پڑھ رہے ہیں.
خواب پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ سچا ہے. تعبیر الرؤیا جو ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. تو پڑھیں گے تو تعبیر کرنے کا پتہ چلے گا نا. بعض اوقات لوگوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں، کچھ خواب کامن ہوتے ہیں، کچھ خواب کامن ہوتے ہیں، سب لوگوں کو آتے ہیں، تو ان کی تعبیر بھی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی بعض اوقات خواب ایک ہوتا ہے لیکن دیکھنے والے کی جو کیفیت ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو تعبیر مختلف ہو جاتی ہے. تو کچھ چیزیں کامن بھی ہیں اور کچھ چیزوں میں اجتہاد بھی کرنا پڑتا ہے معبر کو، تو وہ اپنا دماغ لڑاتا ہے، اپنا جو بھی اس کا نالج ہے اس کے مطابق وہ تعبیر کرتا ہے. لیکن باہر کیف تعبیر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اس لیے خواب کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 100% یقینی بات ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق نے تعبیر بیان کی ایک خواب کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نے صحیح کی ہے یا غلط. آپ نے فرمایا کہ کچھ آپ نے صحیح کی ہے کچھ غلط کی ہے. تو گویا کہ تعبیر غلط بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں، قسم دی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتائیں میں نے کیا غلطی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم نہ دو آپ. ڈراؤنا خواب جو ہوتا ہے نا یہ عام طور پہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ صدقہ کر دیں یا ڈراؤنا خواب آئے تو انسان بعض اوقات گھبرا جاتا ہے تو وہ اعوذ باللہ پڑھے اور اپنے بائیں طرف پھونک مار لے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جو شیطانی خواب ہوتا ہے نا، اعوذ باللہ پڑھ لے اور بائیں طرف پھونک مار لے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. سلۃ الجرس کیا ہے؟ ہاں اسی پہ آ رہے ہیں. وحی کی تیسری صورت ہے فرشتے کا انسانی شکل میں آنا. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا وحی کا. سلسلۃ الجرس، تو یہ مشکل ترین ایک صورت تھی وحی کے نزول کی. نبی علیہ السلام پر جب بھی وحی نازل ہوتی اس طریقے سے تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا، آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا. آپ سواری پر سوار ہوتے تو وہ بوجھ سے بیٹھ جاتی. اب یہ گھنٹی کی آواز، تو سلسلۃ الجرس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ جو تشبیہ ہے گھنٹی کی آواز سے، تو یہ تشبیہ ایک تو تسلسل کے اعتبار سے ہے اور دوسرا آواز کی سمت کے اعتبار سے. تو گھنٹی کی آواز میں ایک تسلسل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مسلسل ٹن 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 کی آواز آتی رہتی ہے، اس میں انقطاع نہیں ہوتا. اور دوسرا وہ ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یعنی آپ کہیں دور سے دیکھیں، دور سے اگر گھنٹی کی آواز آ رہی ہو تو اس کو جج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس طرف سے آ رہی ہے. یوں لگتا ہے کہ وہ ہر طرف سے آ رہی ہے. تو یہ جو یعنی کہ تشبیہ ہے یہ دو اعتبار سے دی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بھی جہت اور مکان سے منزہ ہے، لیکن یہ جو جہت سے منزہ والی بات ہے
یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ہیں، یعنی کہ جو جہت علو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو جس طرح وہ تسلسل ہوتا ہے گھنٹی کی آواز میں، اس طرح اس وحی کے وصول کرنے میں بھی ایک تسلسل کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ فرشتے کی حقیقی اور اصلی شکل میں آمد، اصلی شکل میں بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے۔ تو یہ 3 مواقع تھے جن میں وہ اصلی شکل میں آئے، بعض نے 2 بھی لکھے ہیں۔ بلا واسطہ وحی، بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل پر بات ڈال دے۔ بلا واسطہ کلام، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کلام فرمائے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کوہ طور پر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا تھا معراج کے موقع پر۔ تو یہ بلا حجاب کلام جو ہے، جو معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے اللہ کے رسول، تو وہ بلا حجاب نہیں تھا، اگرچہ براہ راست گفتگو ہو رہی تھی لیکن بلا حجاب نہیں تھی، اس میں نور کے پردے موجود تھے۔ تو بعض کے نزدیک وہ آمنے سامنے تھی۔ تو دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، دونوں قسم کی روایات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ وحی اور قرآن، تیسری اس میں بحث یہ ہے کہ وحی اور قرآن۔ تو قرآن وحی الہی ہے، یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تصنیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے اور کتاب کیا ہے، مگر ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا تھا، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے قرآن کے بارے میں شک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو یہ گویا کہ قرآن اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ صرف قرآن ہی وحی نہیں، سنت بھی وحی ہے۔ منکرین حدیث جو ہیں وہ صرف قرآن کی وحی کو مانتے ہیں، سنت کی وحی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح سنت بھی وحی الہی پر مشتمل ہے۔ تو یہ 2 قسمیں وحی کی بن جاتی ہیں، ایک وحی مطلوب اور دوسری وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی تھی اللہ کے رسول کے سامنے، جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اور اس کی باقاعدہ تلاوت ہوتی آ کر، جبرائیل آپ کو پڑھ کے سناتے، یہ قرآن ہے۔ اور غیر مطلوب کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ کے دل میں القاء کر دیا جاتا، آپ کے دل میں مفہوم ڈال دیا جاتا، آپ اس کو آگے صحابہ کرام کو بتا دیتے، یہ حدیث ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی وحی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی علیہ السلام خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ یہ وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ،
کہ سنو مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز عطا کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ تو منکرین حدیث جو ہیں وہ حدیث کے وحی الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، سنت بھی وحی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنت کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ نبی کی اطاعت کا حکم تو قرآن نے دیا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں سنت کو نہیں مانتا، وہ در حقیقت قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ اطاعت اور اتباع کیسے کرنی ہے؟ پھر تو قرآن اکیلا ہی کافی تھا، نبی کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن بھیج دیتا اور کہتا کہ اس کو مانو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق عمل کرو۔ تو نبی آیا ہے، 23 سال نبی نے زندگی نبوت والی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اطاعت نہیں بلکہ اتباع کرو، اطاعت سے بھی آگے بڑھ کر اتباع کرو۔ اتباع کا معنی کیا ہے پھر؟ نہیں، یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں یہ بعد میں بنتی ہیں، وہی مطلوب اور غیر مطلوب کی اصطلاح جو ہے نا یہ بعد میں بنی ہے۔ جب کوئی بھی علم ترقی کرتا ہے تو پھر اس کو باقاعدہ ایک شکل دی جاتی ہے، اس کی اصطلاحات، اس کے یعنی کہ رولز ٹرمز وضع کی جاتی ہیں، تو یہ بعد میں بنتا ہے سارا کچھ۔ اور جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو نکال دیں آپ قرآن سے تو قرآن تو پھر ہر کسی کا، کیا اس کو بولتے ہیں، ہر کسی کا تختہ مشق بن جائے گا۔ یعنی قرآن تو نعوذ باللہ کھلواڑ بن جائے گا لوگوں کے لیے، جو چاہیں آپ قرآن سے ثابت کر لیں پھر اگر نبی کی زندگی کو نکال دیں تو۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کریں، کتنی کریں، یہ قرآن نہیں بتاتا، کیسے کریں یہ قرآن نہیں بتاتا۔ تو اقیم الصلاۃ پر عمل کرنے کے لیے نبی کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، سنت اور حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں ان میں ایک شخص گزرا ہے، عبداللہ چکڑالوی، کیونکہ حدیث تو ماننی نہیں، حدیث کے بارے میں تو طرح طرح کی باتیں ہم نے گھڑی ہوئی ہیں، تو حدیث کا اس نے انکار کیا، اب قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، قرآن نے کہا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ یعنی کہ نماز قائم کرو، تو وہ کیا کرتا کہ نماز شروع کرتا تو کھڑے کھڑے ہی سلام پھیر دیتا، کھڑے کھڑے سلام پھیر دیتا۔ تو گویا کہ اسے قرآن مجید سے جو نماز سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ کھڑے کھڑے سلام پھیر دو۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ صرف قرآن سے نماز کو ثابت کرنا چاہیں، آپ تو قرآن سے یہ بھی ثابت نہیں کر سکیں گے کہ رکوع اور سجدہ بھی نماز کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ کے رسول بتائیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو حدیث کیا ہے؟ یہ وحی الہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، وہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں۔
منکرین حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو سرے سے انکار کرتے ہیں. ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے بس. یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل قرآن بھی نہیں ہے. اور ان کا جو سب سے یعنی کہ جو پیک پہ بندہ تھا وہ تھا غلام احمد پرویز. اور بعض وہ ہیں کہ جو یعنی کہ بنیاد کتابت حدیث کو بناتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہیں، 2-2.5 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ محدثین نے بیٹھ کر یہ کام کر دیا ہے. حالانکہ یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے ان کا. اس پر بڑی کتابیں ہیں کہ کتابت حدیث کا آغاز بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو چکا تھا. البتہ یہ فن اپنے عروج کو پہنچا ہے دوسری صدی کے اینڈ میں اور تیسری صدی میں جا کر. میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ حدیث کو نکال دیں تو قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا. اور ویسے بھی اس کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا یہ منکرین حدیث کہ صرف قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں، تو یہ اللہ کے رسول کی بھی توہین والی بات ہے. اس میں اللہ کے رسول کی توہین ہوتی ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول بس قرآن دینے آئے تھے اور بس. جیسے ناؤز باللہ ایک ڈاکیہ آتا ہے اور وہ خط دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. کیا اللہ کے رسول کی یہ حیثیت تھی؟ ہرگز نہیں. اللہ کے رسول قرآن سمجھانے آئے تھے، بتانے آئے تھے کہ اس پر آپ نے عمل کیسے کرنا ہے. تو بہرکیف حدیث وحی میں شامل ہے. تو وحی کی ضرورت اور اہمیت اس لیے ہے کہ جو سب سے ایڈوانس سورس آف نالج ہے وہ وحی ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 علم انسان کو عطا فرمائے ہیں. ایک انسانی علم ہے، دوسرا آسمانی یا وحی کا علم ہے. انسان کا علم یہ ترقی کر رہا ہے. آپ پڑھیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا پیدا کیا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں کچھ نام سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے نام سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو. پھر وہ نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو. وہ نہ بتا سکے. اب وہ جو نام سکھائے آدم علیہ السلام کو وہ کیا چیز تھی؟ وہ اصل میں دنیا کا علم تھا، جس کو ہم نام دے سکتے ہیں انسانی علم. یعنی آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل رکھ دی، یہ صلاحیت ان میں رکھ دی تھی کہ وہ ساری دنیا کا نالج بھی حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے، کیونکہ انسان پہلا انسان تھا. اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ آج ہمارے پاس جتنا نالج ہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، دنیا کا، یہ در حقیقت اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے آدم کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی. جیسے ایک آم کی گٹھلی ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے آم کی گٹھلی رکھوں اور یہ کہوں کہ اس آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ بالکل آپ مانیں گے کہ واقعی اس آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے. ہاں آپ اس گٹھلی کو زمین میں دبا دیں، اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے
یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس میں سے درخت نکلے گا، بڑا ہوگا، پورا درخت بنے گا۔ آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی تھی، اور وہ صلاحیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، نالج بڑھتا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جتنا نالج ہمارا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے آدم میں یہ صلاحیت رکھی تھی، ورنہ جنوں نے کچھ کیوں نہیں کر لیا؟ جنات نے کوئی ایٹم بم کیوں نہیں بنا لیا آج تک؟ فرشتوں کا علم جیسا آج سے صدیوں پہلے تھا وہی آج ہے، جو کام وہ پہلے کر رہے تھے وہی آج کر رہے ہیں۔ جنات کا لائف سٹائل آج سے ہزاروں سال پہلے جیسا تھا ویسا ہی آج ہے۔ ایک انسان ہے کہ جس کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہے، ہر آنے والے دن اس کا علم بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ یہ صلاحیت اللہ نے آدم میں رکھی تھی، یہ صلاحیت رکھ کر اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ یہ ہے انسان کا علم، یہ ایبسلوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آدم کو سارے نام سکھا دیے، پھر وہ آگے واقعہ ہے پورے کا پورا کہ آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا، لیکن وہ چلے گئے، اللہ نے آسمانوں سے زمین پر اتار دیا، اور پھر کیا فرمایا کہ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وحی آئے، تو جو اس وحی کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہے، اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ دو علم ہیں۔ تو جو ایبسلوٹ علم ہے، قطعی علم ہے، وہ وحی کا علم ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈوانس سورس آف نالج ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، ہماری تھیوری، ہمارا نظریہ غلط ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جو وحی کا علم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جو علم ہے وہ دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، چھونے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہمارے حواس کے ذریعے ہمارا علم حاصل ہوتا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو وحی کا علم ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کی مثالیں بہت ساری دے سکتے ہیں۔ جیسے ایک وقت تھا سائنس نے یہ کہا، یعنی کہ ہمارے علم نے یہ کہا کہ زمین ساکن ہے، سورج متحرک ہے۔ یہ ہماری ایک تھیوری تھی۔ پھر تھوڑی سی اور ترقی ہوئی سائنس میں، انسان کا نالج بڑھا، تو پھر کیا کہا انسانوں نے، سائنسدانوں نے، کہ نہیں، زمین ساکن ہے، سورج ساکن ہے، زمین متحرک ہے۔ الٹ بات کر دی، پہلا نظریہ رد کر دیا۔ پھر اور ریسرچ ہوئی اور تحقیق ہوئی، تو پھر کیا تھیوری سامنے آئی کہ ہر چیز متحرک ہے، ہر چیز حرکت میں ہے۔ تو گویا کہ انسان جس تھیوری پر، جس نظریے تک پہنچے ہیں سال ہا سال کی محنت کر کے، وہ تھیوری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش کی ہے کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز فلک میں تیر رہی ہے، ہر چیز تیر رہی ہے، موو کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے۔ تو ایبسلوٹ علم کون سا ہوا؟ وحی کا۔ ایڈوانس علم کون سا ہے؟ وحی کا علم ہے، کہ ہم جہاں پر رینگتے رینگتے صدیوں میں پہنچتے ہیں، اللہ نے وہ بات پہلے ہی بتائی ہوئی ہے۔ آپ اس پہ دیکھیں، جن لوگوں نے تحقیق کی ہے تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب قرآن پاک نے جیسے جو جنین ہوتا ہے، رحم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کی پرورش کے مختلف مراحل کو بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے وہ مختلف مرحلوں سے گزر کر ایک مکمل بچہ اس کی صورت اختیار کرتا ہے۔
قرآن نے تو 1500 سال پہلے یہ بات کر دی، جب نہ کوئی یہ تھا، کوئی جدید میڈیکل سائنس تھی اس وقت، نہ کوئی ٹیلیسکوپ تھی، نہ کہ مائکروسکوپ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ عرب تو ویسے ہی بہت پیچھے تھے، یعنی کہ وہ تو امی تھے، ویسے ہی ان پڑھ تھے سارے۔ قرآن نے اس دور میں یہ بات کیسے کر دی؟ اور یہ جو آج یعنی کہ اس کا جو آغاز ہوا ہے 16ویں 17ویں صدی میں، اس پر ریسرچ شروع ہوئی اور اس پر پھر لوگوں نے کتابیں لکھی۔ ایک پروفیسر ڈاکٹر کیتھل مور اور یہ رابرٹ ایڈورڈز، انہوں نے کیا کیا، یہ کیتھل مور نے، یہ ایمبریولوجی کا بہت بڑا پروفیسر تھا، اس نے قرآن پاک کی ساری آیتیں اکٹھی، علوم القرآن کے جو مختلف مباحث ہیں وہ یونٹ نمبر 3 میں ہیں۔ تو ابھی تک جو آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کے حوالے سے کسی کا کوئی کویسچن ہو، کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ اوکے۔ یہ ایک سوال ہے، آپ کہاں رہتے ہو؟ تو میں میاں چنو میں رہتا ہوں اور خانیہ وال گورنمنٹ کالج میں لیکچرر ہوں۔ اوکے، قادر پور راہ ادھر قریبی ہے ملتان کے۔ بہت شکریہ، آپ کو سمجھ آ گئی، مطلب آپ نے توجہ سے پڑھا۔ یہ پہلے آپ کی ہوتی تھی کلاسز، ورکشاپ، یعنی کہ فزیکلی یہاں پہ ہمارے کالج میں ہی اس کا بنتا تھا سینٹر۔ اب تو آن لائن ہے، تو اس میں میرے خیال میں پورے پاکستان کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیوٹر ابھی آپ لوگوں کو انہوں نے شاید الاٹ نہ کیے ہوں۔
نہیں، نوٹس وغیرہ اس کے نہیں ہیں، یہ بک آپ کی، یہ نوٹس ہی تو ہیں، بک سے آپ تیاری کریں۔ ویسے یہ والی بک اچھی ہے جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، اچھی محنت کی انہوں نے۔ آپ کوشش کریں کہ کتابیں پڑھیں۔ یہ اسائنمنٹس پہلے تو جو لاسٹ ٹائم میرے پاس آئی تھی اس میں مطلب کہ لازمی نہیں تھا کہ وہ کمپوز ہوں، اس میں دونوں طرح کی موجود تھیں، کمپوزڈ بھی تھیں اور ہاتھ سے لکھی ہوئی بھی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کی گنجائش ہے۔ جی، نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اکثر تفاسیر میں اہل تشیع کے زیادہ تر تذکرے ہیں قول میں، مثلا کوئی مثال دیں، کس اہل تشیع مفسر کے حوالہ جات ہیں؟ نہیں، مفسر کا نام بتائیں۔ آمین، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی حوالہ دے دیا جاتا ہے، آپ مجھے اس کا اسکرین شاٹ سینڈ کرنا، میں اس کو دیکھوں گا۔